الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جی ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 یعنی کہ 63 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جی، واو پہ زبر ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے زال ساکن ہے، تو حمزہ کا زیر ہم زال کے ساتھ ملائیں گے اور زال کو نرمی سے پڑھیں گے، بالکل بھی سیٹی کی آواز نہ آئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، حمزہ پہ زبر، خواہ پہ بھی زبر، خواہ تھوڑا منہ گول کر کے پڑھیں تو صحیح ادا ہوگا۔ آگے زال ساکن ہے، خواہ کو ہم زال کے ساتھ ملائیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی زال میں۔ وَإِذْ أَخَذْ، آگے نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، نون کی آواز کو ہم کھینچیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، میم کے نیچے زیر اور یا ساکن، تو یہ یا مدہ ہو گیا، میم کی آواز کھینچی جائے گی۔ ایسے ہی سا پہ زبر اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا، سا کی آواز کو بھی ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ میثاقکم، قاف حروف مستعلیہ میں سے اسے موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس پہ زبر ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ آگے دوسرا کاف ہے، باریک کش والا کاف، اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے، بس کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ کاف پہ پیش اور میم ساکن ہے۔ میثاقکم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا، واو پہ زبر، را پہ زبر، فا پہ زبر، آگے عین ساکن، فا کا زبر ہم عین کے ساتھ ملا لیں گے۔ ورفع، را پہ زبر ہے اس لیے را موٹا پڑا جائے گا۔ آگے نون پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ نون کے آواز کو ہم کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے۔ ورفعنا فوقکم، فا پہ زبر اور واو ساکن، فا کو یہ واو لین ہو گیا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ آگے پھر قاف پہ زبر ہے اور قاف حروف مستعلیہ ہے، اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فوق، آگے کاف پہ پیش اور میم پہ بھی پیش، اور دوسرے لفظ میں طا پہ شد ہے، میم کا پیش ہم طا کے ساتھ ملائیں گے۔ فوقکم، آگے طا پہ پیش اور واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا، طا کے آواز کو ہم کھینچیں گے۔ فوقکم طا موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جی آگے را پہ زبر ہے تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے، اس لیے ہم را کو ساکن کریں گے، تو آپ پہ پیش اور واو ساکن، واو مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد جب ہم عارض سکون کریں گے تو ہم یہاں پہ مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وقف میں بھی موٹا ہی پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے پیش آ رہا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ،
خا پہ پیش ہے، دال پہ بھی پیش ہے اور آگے واو ہے، یہ واو مدہ ہو گیا۔ دال کی آواز کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور دال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ خذو 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 ما آتیناکم، میم پہ زبر اور ساتھ میں الف، یہ الف مدہ ہو گیا۔ آگے حمزہ ہے اور حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، الف پہ کوئی بھی حرکت ہو زبر زیر پیش تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی حمزہ پہ کھڑا زبر ہے۔ پہلے حرف لفظ میں حرف مدہ، دوسرے کے شروع میں حمزہ، تو یہاں پہ ہم مد کریں گے، مد منفصل، یہ مد ہوگی مد منفصل، کیونکہ علیحدہ علیحدہ لفظوں میں حرف مدہ اور حمزہ آ رہے ہیں۔ اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی کہ میم کی آواز کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ خذوا ما خذوا ما حمزہ پہ کھڑا زبر ہے اس لیے آ کی آواز کھینچے گی۔ آگے تا پہ زبر ہے، یا ساکن ہے تو یہ یا لین ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچنا۔ خذوا ما خذوا ما آگے نون پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خذوا ما خذوا ما آگے کاف پہ پیش اور میم ساکن ہے، ان کو بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ آتیناکم، اس کے بعد بقوۃ، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہم تھوڑا گھنا کرتے ہوئے با کو پڑھیں گے۔ بقوۃ آتیناکم بقوۃ، با کے نیچے زیر ہے، قاف پہ پیش ہے اور واو مشدد ہے۔ کاف کا پیش ہم واو کے ساتھ ملائیں گے، لیکن کھینچنا کسی کو نہیں ہے کیونکہ واو پہ بھی زبر ہی ہے۔ بقوہ، آگے تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین اور ساتھ میں واو، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد واو آئے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ادغام بالغنہ۔ یہاں پہ بھی ہم تا کو واو کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے۔ آتیناکم بقوۃ واذکروا، واو پہ زبر ہے، واو کا زبر ہم دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال ساکن ہے۔ بقوۃ، آگے کاف پہ پیش، را پہ بھی پیش اور ساتھ میں واو ساکن، تو یہ واو مدہ ہو گیا۔ را کی آواز کو ہم موٹا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ بقوۃ واذکروا، بقوۃ واذکروا ما فیہ، میم پہ زبر ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہے اس لیے میم کے آواز کو ہم کھینچیں گے۔ آگے فا کے نیچے زیر اور یا ساکن، تو یہ بھی یا مدہ ہو گیا، یا کی آواز فا کی آواز کو بھی ہم کھینچیں گے، ما فی واذکروا ما فی، 3 حرف مدہ اکٹھے ہو گئے ہیں تینوں ہی، یہ واو مدہ، یہ الف مدہ، یہ یا مدہ۔ واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، تو یہ تینوں حرف مدہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تینوں کو ہم کھینچیں گے۔ واذکروا ما فی، آگے ہا کے نیچے دے رہے اسے بالکل نہیں کھینچنا۔ ما فیہ لعلکم، لام پہ زبر، عین پہ زبر اور لام مشدد، عین کو ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے لیکن لام کو کھینچنا نہیں ہے۔ لعل، آگے کاف پہ پیش اور میم ساکن ہے، ان کو بھی نہیں کھینچنا۔ لعلکم ما فیہ لعلکم تتقون، تا پہلے تا پہ زبر اور دوسرے تا پہ شد، پہلے تا کا زبر ہم دوسرے تا کے ساتھ ملائیں گے اور پھر اس پہ زبر پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے۔
تا تت تا، پہلے تا کو دوسرے تا کے ساتھ تھوڑا رک کے ملا لیں گے تو شاید خود بخود ادا ہو جائے گی. تت تا. آگے قاف پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ ہو گئی. قاف کے بعد کو ہم کھینچیں گے. تتقو تتقو. اینڈ میں ہمارے پاس نون ہے اور آیت بھی ختم ہو رہی ہے. ہم نے نون کو ساکن کر کے وقف کر لینا ہے. حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ مد عارض ہوگی. ہم وقف کھینچ کے کریں گے. لعلکم تتقون. لعلکم تتقون. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. ہم اسے ریپیٹ کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. اسے آپ ریپیٹ کر لیں. اگر آپ کو سمجھ آئے قواعد کی، لفظوں کی، مخارج کی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.